آٹھواں حصہ سبق نمبر 11 ان صورتوں کا بیان جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ روزہ نہ رکھنے کی کتنی صورتوں میں اجازت ہے؟ سفر، حمل، بچے کو دودھ پلانا، مرد، بڑھاپا، خوف ہلاکت، اکراہ، نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہیں کہ اگر ان وجوہ میں سے کسی وجہ سے کوئی روزہ نہ رکھے تو گنہگار نہیں۔ سفر سے کیا مراد ہے؟ سفر سے مراد سفر شرعی ہے، یعنی اتنی دور جانے کا ارادے سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک 3 دن کی مسافت ہو، اگرچہ وہ سفر مثلا ہوائی جہاز سے مختصر وقت میں پورا ہو جائے۔ حالت سفر میں خود اس مسافر کو اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضر نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، ورنہ نہ رکھنا بہتر۔ دن میں کسی وقت سفر کا ارادہ ہو تو اس دن کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ مثلا آج کے دن کسی وقت سفر کے لیے نکلنا ہے تو یہ روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں، اسے آج کا روزہ رکھنا چاہیے۔ البتہ اگر آج کا روزہ رکھ کر سفر میں توڑ دے گا تو کفارہ لازم نہ آئے گا مگر گنہگار ہوگا، اور روزہ رکھا تھا مگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کے لیے نکلا تو کفارہ بھی لازم ہے۔ یوں ہی اگر دن میں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول گیا تھا، اسے لینے واپس آیا اور مکان پر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو بھی کفارہ واجب ہے۔ مسافر دوپہر سے پہلے مقیم ہو جائے تو اب کیا حکم ہے؟ مسافر نے ظہر کبریٰ سے پیشتر کہ اس وقت تک روزے کی نیت ضروری ہے، اگر اقامت کی نیت کر لی اور ابھی کچھ کھایا پیا نہ تھا تو اس پر لازم ہے کہ اب روزے کی نیت کرے اور روزہ رکھے، اس لیے کہ یہ سفر وقت نیت سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ مسافر ظہر کبریٰ کے بعد وطن واپس آ جائے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مسافر نے نیت اقامت کر لی یا وطن واپس آ گیا اور اس نے اب تک کچھ کھایا پیا نہ تھا تو روزہ تو نہیں ہو سکتا کہ نیت کا وقت نہیں، مگر اسے لازم ہے کہ جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے داروں کی طرح گزارے۔ مرض کی وجہ سے کس وقت روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے؟ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو، یا خادم و خادمہ کو ناقابل برداشت ضعف کا غالب گمان ہو تو ان سب کی اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ بیماری بڑھ جانے کا وہم ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ روزے چھوڑنے کے لیے محض وہم کافی نہیں، بلکہ ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، اور غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلا، اس کی ظاہری نشانی پائی جاتی ہے۔ دوسرا، اس شخص کا ذاتی تجربہ ہے۔ تیسرا، کسی مسلمان تجربے کار طبیب و معالج نے جو کہ فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو کہہ دیا ہو کہ روزہ رکھنے میں بیماری بڑھ جانے وغیرہ کا خطرہ وہ صحیح اندیشہ ہے، اور اگر نہ کوئی علامت ہو، نہ تجربہ، نہ اس قسم کے طبیب نے اسے بتایا، بلکہ کسی کافر یا فاسق طبیب و ڈاکٹر کے کہنے سے افطار کر لیا یعنی روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم آئے گا، اور چھوڑ دیا تو گنہگار ہوگا۔ آج کل کے معالجین یعنی ڈاکٹر میں یہ وبا پائی جاتی ہے کہ ذرا سی بیماری میں روزے سے منع کر دیتے ہیں، اتنی بھی تمیز نہیں رکھتے کہ کس مرض میں روزہ مضر ہے کس میں نہیں۔ ایسوں کا کہنا کچھ قابل اعتبار نہیں۔ روزے میں حیض و نفاس شروع ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں حیض و نفاس شروع ہو گیا تو وہ روزہ جاتا رہا، اس کی قضا رکھے۔ روزہ فرض تھا تو اس کی قضا فرض ہے، اور نفل تھا تو قضا واجب۔ حیض و نفاس والی دن میں پاک ہو گئی اور روزے کی نیت کر لی تو روزہ ہوا یا نہیں؟ عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا روزے کے لیے شرط ہے، لہذا حیض و نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہوئی، اگرچہ ظہر کبریٰ سے پیشتر، اور روزے کی نیت کر لی تو آج کا روزہ نہ ہوا، نہ فرض نہ نفل۔ حیض و نفاس سے پاک ہو جائے تو عورت دن کس طرح گزارے؟ حیض و نفاس والی عورت پاک ہو گئی تو جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کی مثل گزارنا واجب ہے۔ صبح صادق سے قبل عورت پاک ہو جائے تو غسل کے بغیر روزے کی نیت کر سکتی ہے یا نہیں؟ اگر پورے 10 دن پر پاک ہوئی اور اتنا وقت رات کا باقی نہیں کہ ایک بار اللہ اکبر کہہ لے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب ہے، لہذا نیت کرے اور بعد میں جلد از جلد غسل کرے، اور 10 دن سے کم میں پاک ہوئی اور اتنا وقت ہے کہ صبح صادق سے پہلے نہا کر کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے
تو روزہ فرض ہے، اگر نہا لے تو بہتر ہے، ورنہ بے نہائے نیت کرے اور صبح کو نہا لے، اور جو اتنا وقت بھی نہیں تو روزہ فرض نہ ہوا۔ البتہ روزہ داروں کی طرح رہنا اس پر واجب ہے۔ کوئی بات ایسی جو روزے کے خلاف ہو، مثلا کھانا پینا حرام ہے۔ بڑی عمر کے بوڑھے مردوں اور عورتوں کے لیے رخصت کا حکم کس وقت ہے؟ ایسے بوڑھے مرد یا بوڑھی عورتیں جنہیں شریعت میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ بوڑھے جن کی عمر اب ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا، تو اب اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ البتہ اسے حکم ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ شیخ فانی گرمیوں کے بجائے سردیوں میں روزہ رکھے یا فدیہ دے؟ اگر ایسا بوڑھا یا بوڑھی گرمیوں میں بوجہ گرمی کے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں میں رکھ سکے گا تو اب روزے افطار کرے یعنی چھوڑ دے۔ البتہ ان روزوں کے بدلے میں روزے جاڑوں میں رکھنا فرض ہے، روزوں کا کفارہ یہ نہیں دے سکتے۔ کمزوری کے باعث جو روزہ نہ رکھ سکے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کمزوری یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہونا ایک تو واقعی ہوتا ہے اور ایک کم ہمتی سے ہوتا ہے۔ کم ہمتی کا کچھ اعتبار نہیں، اگر اکثر اوقات شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ ہم سے یہ کام ہرگز نہیں ہو سکے گا اور کریں گے تو مر جائیں گے، پھر جب خدا پر بھروسہ کر کے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ادا کرا دیتا ہے، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ معلوم ہوا کہ وہ شیطان کا دھوکہ تھا۔ 75 برس کی عمر میں بہت لوگ روزے رکھتے ہیں، ہاں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ کمزوری کے باعث 70 برس ہی کی عمر میں روزہ نہ رکھ سکے، تو شیطان کے وسوسوں سے بچ کر خوب صحیح طور پر جانچنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں بعض کو گرمیوں میں روزے رکھنے کی طاقت واقعی نہیں ہوتی مگر جاڑوں میں رکھ سکتے ہیں، یہ بھی کفارہ نہیں دے سکتے بلکہ گرمیوں میں قضا کر کے جاڑوں میں روزے رکھنا ان پر فرض ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان میں بعض لگاتار مہینے بھر کے روزے نہیں رکھ سکتے مگر 1-2 دن بیچ میں ناغا کر کے رکھ سکتے ہیں، تو جتنے رکھ سکیں اتنے رکھنا فرض ہے، جتنے قضا ہو جائیں جاڑوں میں رکھ لیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس جوان یا بوڑھے کو کسی بیماری کے سبب ایسا ضعف یعنی کمزوری ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، انہیں بھی کفارہ یعنی فدیہ دینے کی اجازت نہیں بلکہ بیماری جانے کا انتظار کریں، اگر قبل شفا موت آ جائے تو اس وقت کفارے کی وصیت کر دیں۔ قرض یہ ہے کہ روزے کا فدیہ اس وقت ہے کہ روزہ نہ گرمی میں رکھ سکیں نہ جاڑے میں، نہ لگاتار نہ متفرق، اور جس عذر کے سبب طاقت نہ ہو اس عذر کے جانے کی امید نہ ہو، جیسے وہ بوڑھا کہ بڑھاپے نے اسے ضعیف کر دیا، متواتر روزے متفرق کر کے جاڑے میں بھی نہیں رکھ سکتا، تو بڑھاپا تو جانے کی چیز نہیں، ایسے شخص کو فدیہ کا حکم ہے۔ بعض جاہلوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ روزے کا فدیہ ہر شخص کے لیے جائز ہے جبکہ روزے میں اسے تکلیف ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ فدیہ صرف شیخ فانی کے لیے رکھا گیا ہے، جیسا کہ ابھی تفصیل سے گزر گیا۔ بھوک پیاس سے آدمی نڈھال ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بھوک پیاس ایسی ہو کہ ہلاک کا خوف صحیح اور یا نقصان عقل یا حواس کے جاتے رہنے کا اندیشہ ہو تو نہ رکھے، اور اس پر روزہ توڑنے کا کفارہ بھی نہیں، صرف قضا ہے، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک روزہ۔ جبر و اکراہ کی صورت میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جبر و اکراہ میں یعنی جبکہ روزے دار کو روزہ نہ توڑنے پر عضو کے تلف ہو جانے یا ضرب شدید کی دھمکی یا جان سے مار دینے کی دھمکی دی جائے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے روزہ نہ توڑا تو جو یہ کہتے ہیں وہ کر گزریں گے، تو حکم ہے کہ روزہ توڑ دے۔ نہ توڑا یہاں تک کہ قتل کر ڈالا گیا تو گنہگار ہوا، کہ ان صورتوں میں اس کے لیے روزہ توڑنے یا معاذ اللہ شراب یا خون پینے یا مردار یا سور کا گوشت کھانے کی شرعن اجازت ہے۔ جس طرح بھوک کی شدت اور اضطرار کی حالت میں یہ چیزیں مباح ہیں، البتہ یہ حکم روزہ دار مسافر یا مریض وغیرہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے مگر انہوں نے روزہ رکھ لیا، اب جبر و اکراہ کی صورت درپیش آئی۔ روزہ دار مقیم ہو تو جبر و اکراہ کی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ دار اگر مقیم یا تندرست ہو اور اسے روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا تو اسے اختیار ہے، چاہے تو روزہ توڑ دے، مگر افضل یہ ہے کہ افطار نہ کرے اور ان کی اذیت پر صبر کرے، یہاں تک کہ اگر اسی حالت میں مارا گیا تو اسے ثواب ملے گا۔
روزے کی حالت میں سانپ کاٹ لے تو روزہ توڑ دے یا نہیں؟ روزے دار کو سانپ نے کاٹ لیا اور جان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں حکم ہے کہ وہ روزہ توڑ دے۔ جن لوگوں کو عذر کے سبب روزہ توڑنے کی اجازت ہے ان پر قضا فرض ہے یا نہیں؟ جن لوگوں نے عذر شرعی کی صورت میں روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں۔ قضا روزوں میں ترتیب فرض ہے یا نہیں؟ قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں، لہٰذا اگر ان روزوں سے پہلے نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا رکھ لیں۔ حدیث شریف میں فرمایا، جس پر اگلے رمضان کی قضا باقی ہے اور وہ نہ رکھے تو اس کے اس رمضان کے روزے قبول نہ ہوں گے، اور اگر روزے نہ رکھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو اب پہلے اس رمضان کے روزے رکھ لے، قضا نہ رکھے۔ فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی تو اب کیا حکم ہے؟ اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ آدمی روزے رکھ سکتا ہے تو جو فدیہ دے چکا وہ صدقہ نفل ہو گیا، ثواب پائے گا، لیکن اب حکم ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھے۔ بوڑھے ماں باپ کی بجائے اس کی اولاد روزے رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص روزہ نہیں رکھ سکتا۔ فدیے کی مقدار کیا ہے؟ شیخ فانی پر ہر روزے کے بدلے میں جو فدیہ واجب ہے وہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے یا دونوں وقت اسے پیٹ بھر کھانا کھلا دے۔ روزے کا فدیہ کب اور کس طرح دے سکتے ہیں؟ فدیے میں یہ اختیار ہے کہ شروع رمضان ہی میں پورے رمضان کا ایک دم فدیہ دے دے یا آخر میں دے، اور اس میں تملیک شرط نہیں بلکہ اباحت بھی کافی ہے کہ مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلا دے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جتنے فدیے ہوں اتنے ہی مساکین کو دے، بلکہ ایک مسکین کو کئی فدیے دیے جا سکتے ہیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے کفارے کے روزے نہ رکھ سکے تو کیا حکم ہے؟ قسم یا قتل کے کفارے کا اس پر روزہ ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا، کہ یہ روزے خود کھانا کھلانے کا بدل ہیں اور بدل کا بدل نہیں، اور روزے توڑنے یا ظہار کا اس پر کفارہ ہے تو اگر روزے نہ رکھ سکے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اس لیے کہ یہ فدیہ روزوں کے عوض قرآن سے ثابت ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھنے کی نظر ماننے والا اگر روزہ نہ رکھ سکے تو اسے روزے چھوڑنے اور فدیہ دینے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر کسی نے ہمیشہ روزے رکھنے کی منت مانی لیکن برابر روزے رکھے تو کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے بسر اوقات ہو تو اسے بقدر ضرورت افطار روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے، اور اس کی بھی قوت نہ ہو تو استغفار کرے۔ جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی شرعاً اجازت ہے اگر وہ بعد میں روزہ نہ رکھیں تو اب ان کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ مثلا مریض تندرست ہو گیا جب مسافر سفر سے واپس آیا اور اس نے فوت شدہ روزوں کے بقدر وقت پا لیا تو ان پر ان تمام روزوں کی قضا لازم ہے جن کا وقت انہیں ملا، اور وقت پا لینے کے باوجود روزے نہ رکھے اور موت آ گئی تو ان پر واجب ہے کہ ان روزوں کے فدیے کی وصیت کر جائیں۔ ایسے لوگ اگر اسی عذر میں مر جائیں تو اب کیا حکم ہے؟ اگر یہ لوگ اپنے اسی عذر میں مر گئے، اتنا موقع نہ ملا کہ قضا رکھتے تو ان پر ان روزوں کی قضا واجب نہ ہوئی۔ یوں ہی ان پر یہ واجب نہیں کہ فدیے کی وصیت کر جائیں، پھر بھی اگر وصیت کی کہ ان روزوں کا فدیہ دے دیا جائے تو وصیت صحیح ہو جائے گی اور تہائی مال میں جاری ہوگی، یعنی اس کے تہائی ترکے میں سے فدیہ دیا جائے گا، اور اگر وصیت نہ کی بلکہ ولی نے اپنی طرف سے فدیہ دے دیا تو بھی جائز ہے۔ تہائی مال میں فدیے کی وصیت جاری ہونے کی کوئی شرط ہے یا نہیں؟ تہائی مال میں فدیے کی وصیت اس وقت جاری ہوگی جب اس میت کے وارث بھی ہوں گے، اور وارث نہ ہو اور سارے مال سے فدیہ ادا ہوتا ہو تو صرف فدیے میں صرف کر دینا لازم ہے۔ اور یوں ہی اگر وارث صرف شوہر یا زوجہ ہے تو تہائی نکالنے کے بعد ان کا حق دیا جائے، اس کے بعد جو کچھ بچے اگر فدیہ میں صرف ہو سکتا ہے تو صرف کر دیا جائے گا۔ فدیے کی وصیت کتنے روزوں کے حق میں ہونی چاہیے؟ وصیت کرنا صرف اتنے ہی روزوں کے حق میں واجب ہے جن پر قادر ہوا تھا اور نہ رکھے، مثلا سفر، مرض وغیرہ میں 10 روزے قضا ہوئے تھے اور عذر جانے کے بعد کہ مسافر وطن واپس آ گیا، مریض تندرست ہو گیا، 5 پر قادر ہوا تھا کہ انتقال ہو گیا تو 5 ہی کی وصیت واجب ہے۔ نماز اور روزے کے فدیے کی مقدار میں کچھ کمی بیشی ہے یا نہیں؟
جس طرح روزے کا فدیہ بمقدار صدقہ فطر ہے، یوں ہی ہر فرض و وتر کے بدلے نصف سا گیہوں یا 1 سا جو یا ان کی قیمت ہے۔ فدیہ کس قسم کے لوگوں کو دینا چاہیے؟ فدیے کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ و صدقہ فطر کے مستحق ہیں۔ فقیر محتاج مسلمان کہ نہ ہاشمی ہو، نہ اس کی اولاد، نہ یہ ان کی اولاد،